لاسٹ 48 آورس میں یونائٹڈ نیشن از اسٹرگلنگ، کیونکہ جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں آنے کے لیے تقریباً پیلسٹینین کوئی اتھارٹی موجود ہی نہیں ہے، ان کو ویزاز ہی نہیں دیے گئے. سو دے آر تھنکنگ کہ ویسے ہی یونائٹڈ نیشن میں سے بہت ساری پروگرامس میں سے تو یو ایس نکل گیا ہے، سو واٹ از دا پوائنٹ ان ہیونگ اٹس ہیڈ کوارٹر ان یو ایس، ہم پھر جنیوا کی نہ شفٹ ہو جائیں. اسی طرح اسرائیل مستقل اسٹرائکس کہاں کہاں کر رہا ہے، لیبنان میں کر رہا ہے، سیریا میں کر رہا ہے، یمن میں پوری ان کی ایک حکومت کے سربراہ کو اڑا کے رکھ دیا انہوں نے، پوری فرسٹ ایئر گورنمنٹ کے اوپر اسٹرائک کی انہوں نے اور انہیں بالکل ختم کر دیا ہے. دے آر ایون ہٹنگ ڈپلومیسی اٹ سیلف ان دوحہ. سو اف دا یو ایس اسٹیز سائلنٹ وائل اسرائیل کیپس آن بامبنگ اٹس ایلائز، یو ایس کے ایلائز، then Gulf states must rethink their defense pacts and diplomacy. Also, کیا ہر نیگوسیشن کے اوپر اب بامبنگ ہونی ہے؟ اور کیا جو آگے ایران اور IAEA کے درمیان نیگوسیشنز کے چانسز بن رہے ہیں ان کو بھی اسی طرح سابوتاج کیا جائے گا؟ سو یہ اس ایک اسٹرائک آن دوحہ اس نے بہت ماؤنٹنگ کویسچنز کھڑے کر دیے ہیں کہ یو ایس از ناٹ ریلائبل. ناؤ وی آل نو دیٹ. But the bigger problem is کہ negotiations are no more possible کیونکہ negotiations ہونے نہیں دیتا اسرائیل. So too many conspiracy theories. کیا یو ایس خود فلوٹ کرتا ہے ایسے آئیڈیاز جہاں پہ ساری جو پولیٹیکل بیورو ہے حماس کی وہ اکٹھے ہو اور پھر وہاں بامبنگ کرے اسرائیل، یا پھر وہ ہر دفعہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید نتن یاہو ایسا نہیں کریں گے، بٹ بیکاز ہی از سچ اے پیمپرڈ چائلڈ ہی ڈز دا سیم تھنگ اگین اینڈ اگین. سو یہ ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن میں اس وقت دنیا ہے. اینڈ انلیس اینڈ انٹل سم باڈی اسٹاپس اسرائیل، یہ چیز رکنے والی نہیں ہے.